अस्सलाम वालेकुम। उर्दू गैलेक्सी में एक बार फिर से खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दानिश ने तेज़ रफ्तारी से बाइक दौड़ाते हुए वन व्हीलिंग का मुजाहरा किया तो मैंने उसे अकब से मजबूती से दबोचते हुए कोसा, पागल के बच्चे, खुद तो मरोगे और मुझे भी साथ मरवाओगे। यार शादी की नहीं तो बच्चे कहाँ से आ गए। वो हंसा और अगला पहिया सड़क से लगाते हुए जिग जैग के से अंदाज में बाइक चलाने लगा। वो कभी दो गाड़ियों के बीच से आगे निकल जाता तो कभी रास्ता ना पाकर फुटपाथ से होता हुआ अगली गाड़ी क्रॉस कर जाता। खुदा खुदा करके बाइक मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी जान में जान आई। आओ, अंदर नहीं चलोगे? मैंने बाइक से उतरते हुए पूछा। नहीं यार, तुम्हें तो मालूम ही है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। कल से ट्रेनिंग पर जाना है, फिर जब वापसी हुई तो इंशाल्लाह मिलेंगे। उसने बाइक से उतरकर मुझे गले लगाया, फिर आंधी और तूफान की तरह वहां से रवाना हो गया जबकि मैं डोरबेल बजाने लगा। हम दोनों गहरे दोस्त थे। दानिश के वालिद दानियाल अहमद का ताल्लुक फौज से था। दानिश उनका इकलौता बेटा था। तालीम मुकम्मल होते ही उसने एक हसास इदारे में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गया। अब उसे अगले रोज़ ट्रेनिंग पर जाना था, जबकि मेरा ताल्लुक एक मुतवसत घराने से था। वालिद एक निजी बैंक में मुलाजिम थे। नगीना मेरी छोटी बहन और मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जबकि मैं बाबर जमान एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। दानिश के ट्रेनिंग पर जाने के बाद मेरे मामूलात में फ़र्क आ गया था। अब मैं यूनिवर्सिटी से सीधा घर लौट आता था और फिर नमाज के वक्त ही घर से निकलता। वैसे भी हमारे घर का माहौल दीनी था। अब्बू, अम्मी और छोटी बहन हम सभी 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे। मेरे अब्बू का कहना था, अच्छा इंसान वही है जो किसी के मुश्किल वक्त में काम आए। उनकी नसीहत मैंने ज़हन नशीन रखी थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि जब मैं और दानिश कहीं जा रहे होते तो सड़क के किनारे कभी नाबीना या माजूर शख्स को देखकर मैं उसे बाइक रोकने को कहता और उतरकर माजूर शख्स को सड़क पार करा देता। मेरी इस आदत से दानिश अक्सर औक़ात चिढ़ जाया करता था और कहता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आदत तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसकी मजाक में कही हुई बात एक रोज़ सच साबित हो जाएगी। दानिश को ट्रेनिंग पर गए काफ़ी दिन हो चुके थे और मुझे बोरियत महसूस हो रही थी। उस रोज़ यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद मैं बिला मकसदी बाइक पर मटर गश्त कर रहा था कि एक रिहायशी इलाके से गुजरते हुए किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाइक रोक दी। आवाज़ की सिमत देखा तो कुछ फासले पर वाक़े इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी से तकरीबन लटकी हुई एक लड़की पर नज़र पड़ी। लड़की के चेहरे पर खौफ व हिरास के तासुरात नुमायां थे। वो यकीनन मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। जून का तपता हुआ महीना था। सूरज ऐसे लग रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। शायद इसीलिए उस गली में मेरे अलावा दूर दूर तक कोई फर्द दिखाई नहीं दे रहा था। गली के आखिरी सिरे पर 2-3 दुकानें थीं। फासला ज़्यादा होने के बाद शायद लड़की की आवाज़ वहाँ तक न पहुँच पाई थी, इसलिए कोई उस तरफ मुतवज्जे न हुआ। मैं बाइक स्टैंड पर लगाकर उतरा ही था कि लड़की के अक़ब में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक तनुमंद नौजवान जारहाना अंदाज में लड़की पर झपटा और लड़की की कलाई थामकर उसे दरवाजे की तरफ घसीटना चाहा। लड़की ने अचानक ही दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। लड़की का थप्पड़ शायद उसके लिए गैर मुतवक्के था। नौजवान ने इश्तियाल में आकर लड़की के पेट पर लात रसीद कर दी। लड़की जो खुद को छुड़ाने के लिए वैसे ही पीछे की तरफ जोर लगा रही थी, ऐसे में पेट पर पड़ने वाली लात से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और कर्बनाक अंदाज में चीखती हुई तीसरी मंजिल की बालकनी से सड़क पर आ गिरी। तो लड़की का जिस्म चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ये महज चंद लम्हों में हुआ था। बालकनी में मौजूद नौजवान ने नीचे झांककर लड़की की लाश को देखा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। मैं जो सकते के आलम में खड़ा तीसरी मंजिल की बालकनी की तरफ देख रहा था। वो बौखलाकर मुड़ा और अक़ब में मौजूद दरवाजे में गायब हो गया। मैं खून में लथपथ लड़की की लाश के करीब जा पहुंचा था। इसी दौरान 4-5 आदमी भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। ये गली के नुक्कड़ में मौजूद दुकानों और इसी इमारत से निकले थे। उनमें से एक बड़े मियाँ ने मुझसे पूछा, ये ऊपर से कैसी गिरी? मैंने तीसरी मंजिल की बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बाइक पर यहाँ से गुजर रहा था कि चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर रुक गया। ये लड़की तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी मदद के लिए पुकार रही थी। उसी दौरान कमरे से एक नौजवान निकला और इसे कलाई से पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर ले जाना चाहा तो लड़की ने उसे थप्पड़ मारा और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश की। नौजवान ने गुस्से में लड़की के पेट पर लात रसीद की और ये बालकनी से गिर गई। वो अपार्टमेंट तो विकी बाबू का है, बड़े मियाँ ने हिरानसा लहजे में कहा और तेज़ी से वहाँ से निकल गए।
میں نے محسوس کیا کہ وکی کا نام سنتے ہی وہاں موجود افراد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وکی آخر ہے کون جو یہ لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ میں نے قریب ہی کھڑے ایک دبلے پتلے نوجوان سے پوچھا۔ اوباش اور بدماش فطرت انسان ہے، اس لیے اپارٹمنٹ میں اکثر مشکوک قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جن کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی سننے میں آیا ہے کہ وکی کا باپ بہت اثر و رسوخ والا دولت مند انسان ہے۔ میری مانو تو تم بھی خاموشی سے یہاں سے کھسک جاؤ، نوجوان نے دبے دبے لہجے میں کہتے ہوئے مجھے مشورہ بھی دے ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ ایک پولیس موبائل بھی ہوٹر بجاتی ہوئی وہاں پہنچ چکی تھی۔ یہ 5 پولیس اہلکار تھے، جن میں سے ایک ادھیڑ عمر پولیس انسپیکٹر تھا۔ اس کے بیچ پر محمد اسحاق لکھا تھا۔ انسپیکٹر اسحاق نے وہاں موجود افراد کو لاش سے دور ہٹنے کی تاکید کی اور لاش کا معائنہ کرنے کے بعد وہاں موجود افراد کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ وہاں موجود مجمع میں سے کچھ لوگ تو پولیس کو آتا دیکھ کر پہلے ہی کھسک چکے تھے، اور جو وہاں موجود تھے وہ بھی نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں ان کی بے حسی پر دل ہی دل میں سلگتا ہوا آگے بڑھا۔ انسپیکٹر صاحب، اس لڑکی کو تیسری منزل کی بالکنی سے گرایا گیا ہے۔ میں نے تیسری منزل کی بالکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک نوجوان اس لڑکی سے دست درازی کر رہا تھا۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر کمرے میں لے جانا چاہتا تھا کہ لڑکی نے خود کو چھڑاتے ہوئے اسے تھپڑ رسید کر دیا، تو نوجوان نے اشتعال میں آ کر اسے لات رسید کی اور لڑکی تیسری منزل کی بالکنی سے گر گئی۔ انسپیکٹر نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا یہیں رہتے ہو؟ سر، میرا نام بابر زمان ہے۔ بائک پر یہاں سے گزر رہا تھا کہ لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر رک گیا۔ یہ لڑکی تیسری منزل کی بالکنی سے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ابھی میں بائک سے اترائی تھا کہ عقب میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نمودار ہوا اور لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ میں نے تفصیل سے دوبارہ اس حادثے کے بارے میں انسپیکٹر کو بتایا۔ کون رہتا ہے اس اپارٹمنٹ میں؟ انسپیکٹر نے قریب کھڑے ایک پستہ قامت شخص سے پوچھا۔ صاحب، وہاں وکی بابو رہتے ہیں۔ انسپیکٹر نے قریب کھڑے کانسٹیبل کو وکی کو بلانے کا حکم دیا۔ سپاہی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا۔ صاحب، اپارٹمنٹ لاک ہے اور یہ وکی کا پڑوسی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وکی کل سے اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں آیا۔ اس نوجوان نے اپنا تعارف زاہد کے نام سے کرواتے ہوئے وہی بات دہرائی جو سپاہی کہہ چکا تھا۔ میں زاہد خان نامی اس شخص کے سفید جھوٹ پر غصے سے کھول اٹھا۔ اے بکواس بند کرو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو تیسری منزل کی بالکنی میں دیکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اپارٹمنٹ بند پڑا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں اس پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے چڑھ دوڑا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں تلخ کلامی ہوتی، انسپیکٹر نے مداخلت کی۔ مسٹر بابر، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اور پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہاں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور پھر وکی میرا رشتہ دار نہیں، صرف پڑوسی ہے جسے میری کوئی خاص دعا سلام بھی نہیں، اور پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے۔ انسپیکٹر کے الفاظ سے زاہد کو حوصلہ ملا تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے لڑکی نے خودکشی کی ہو، یہ رائے بھی زاہد ہی کی تھی۔ میں نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی اس کے شریک جرم ہو۔ بابر صاحب، آرام سے کھڑے رہیں۔ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تفتیش میں خود سامنے آ جائے گا، انسپیکٹر نے درست لہجے میں کہا۔ اس دوران ایمبولینس اور میڈیا سے وابستہ افراد بھی پہنچ چکے تھے۔ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ اسی عمارت کے ایک رہائشی سے وکی کا موبائل فون نمبر مل گیا، جسے کال کر کے پولیس اسٹیشن بلوایا گیا۔ میں انسپیکٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں وکی بھی آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان کر چلایا، یہی اس لڑکی سے بالکنی میں دست درازی کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں تو کل سے اپنے اپارٹمنٹ میں آیا ہی نہیں۔ وہ الٹا مجھ پر بگڑا تو میں اس کی مکاری پر دنگ رہ گیا۔ بہرحال میرے اصرار اور میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے وکی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ میری گواہی پر وکی کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی اپنی جان سے گئی، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ زاہد کے بیان اور پھر اسی عمارت کے ایک مکین سرفراز نے گواہی دی کہ اس نے خود اس لڑکی کو چھت سے کودتے دیکھا ہے۔ پولیس تفتیش سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام عائشہ تھا اور تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ عائشہ کے والد عارف عالم دین تھے، جن کا گزشتہ برس انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی عارف کے انتقال کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ وقوع والے روز عائشہ کی ماں کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ ماں کی دوا لینے گھر سے نکلی اور پھر واپس زندہ نہ لوٹی۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ بیٹی کی موت کی اطلاع کا سنتے ہی ماں کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عائشہ
उस अपार्टमेंट में कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब किसी के पास ना था। बहरहाल विकी को झूठी गवाही की बदौलत पहली ही पेशी में बाइज्जत बरी कर दिया गया। कुछ रोज तो मैं इस वाक़ये की वजह से अफसुर्दा रहा, फिर अपनी मसरूफियात में भूल गया। कुछ रोज़ बाद जब मैं मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी से लौट रहा था कि एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक रोककर बूढ़े की तरफ इस्तेफ़ामिया नज़रों से देखा। बेटा, आगे सेक्टर 1 में मेरा घर है, अगर मुझे वहाँ तक ले चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, इस दौरान कोई गाड़ी नहीं आई, और फिर ये भारी बैग भी है। बूढ़े ने करीब पड़े बैग की तरफ देखते हुए कुछ इस तरह आजिज़ी से कहा कि मैं इनकार न कर सका, और फिर मैं तो वैसे भी उसी रास्ते से जा रहा था। मैंने सोचा इस तरह किसी का भला हो जाए तो क्या हर्ज है। बैग मैंने बूढ़े के कहने पर अपने आगे रख लिया। अच्छा खासा भारी बैग था। बूढ़े के पीछे बैठते ही मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। सेक्टर 1 के एक मकान के सामने बूढ़े ने मुझे रुकने को कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा जी, बैग तो लेते जाएं, मैंने आवाज़ लगाई। तुम ले आओ बेटा, अब मैं इतना भारी बैग कैसे उठाऊं? और फिर घर पर ताला है, शायद बेटा बहू के साथ बाहर गया है। बूढ़े ने कपकपाते हाथों से जेबें टटोलकर चाबी निकालने के बाद ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके इशारे पर बैग उठाए अंदर चला गया। ये 120 गज का आरसीसी मकान था। टीवी लाउंज के सामने 2 कमरे थे। बूढ़े ने मुझे एक कमरे में बैग रखने को कहा। मैं जैसे ही दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सर पर गोया क़यामत टूट पड़ी। किसी ने सर के अक़बी हिस्से पर किसी ठोस शय का वार किया था। मुझे अपनी खोपड़ी का पिछला हिस्सा चटकता हुआ महसूस हुआ और कमरे के दरो दीवार निगाहों के सामने घूम गए। अगले ही पल मैं होशो खिरत से महरूम हो चुका था। मुझे दोबारा होश आया तो मैं कमरे के फर्श पर चित पड़ा था। मैंने कराहते हुए आंखें खोली तो पांव तले से ज़मीन सरक गई। मैं खौफ व दहशत से लरजते कदमों से उठा और फटी फटी निगाहों से करीब पड़ी नौजवान लड़की की लाश की तरफ देखने लगा। लड़की के सीने में ऐन दिल के मकाम पर खंजर पैवस्त था। जख्म से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। लड़की का लिबास जगह जगह से फटा हुआ और चेहरे पर खराशों के निशान साफ जाहिर कर रहे थे कि उसे कत्ल करने से पहले बेआबरू किया गया है। और सबसे तशवीशनाक बात, खुद मेरे लिबास पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे जो यकीनन उसी मकतूला लड़की के ही थे। मुझे समझने में बिल्कुल देर न लगी कि मुझे साजिश के तहत कत्ल जैसे संगीन जुर्म में फंसाने की कोशिश की गई है। मगर बूढ़े का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था, मगर यह सोचने का वक्त नहीं था। मेरी बेहतरी इसी में थी कि मैं जल्द अज जल्द इस मनहूस मकान से निकल जाता। ये सोचते ही मैं कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि डोरबेल बजने लगी और साथ ही ललकारती हुई गरजदार आवाज़ सुनाई दी। तुम पुलिस के घेरे में हो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खुद को कानून के हवाले कर दो। मेरे सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थी और कनपटियाँ साएं साएं कर रही थी और दिल इस तेज़ी से धड़क रहा था कि गोया अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। इस घर के एक कमरे में नौजवान लड़की की लाश मौजूद थी जिसे कत्ल करने से पहले बेआबरू किया गया था। खुद मेरे लिबास पर मकतूला के खून के धब्बे मुझे कानून की निगाहों में कातिल साबित करने के लिए काफ़ी थे। मुझे आलम तसव्वुर में फांसी का फंदा अपने गले में दिखाई देने लगा। डोरबेल के साथ साथ अब दरवाजे पर ज़रबें पड़ने लगी थी। पुलिस एहलकार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश के साथ साथ मुगल्लेजात बक रहे थे। मैं दौड़ता हुआ दोबारा कमरे में पहुंचा और लड़की की लाश फलांग कर अकबी सिमत खुलने वाले दरवाजे से मकान की अकबी सिमत पहुंचा। खुशकिस्मती से यहाँ दीवार पर हिफाजती गिरिल मौजूद न थी, मगर दीवार काफ़ी ऊंची थी। इसका हल भी मुझे नज़र आ ही गया। करीब ही एक वॉशिंग मशीन रखी थी जिसे मैंने घसीट कर दीवार के करीब किया और वॉशिंग मशीन पर चढ़ा और पंजों के बल उछलकर दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ लटक कर कूद गया। उसी दौरान दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अंधा धुंध भागता हुआ मुख्तलिफ गलियों से होता सड़क पर पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी जो बिजली कंपनी की मेहरबानी से सड़क और गलियां तारीकी में डूबी हुई थी, वरना मेरे लिबास पर मौजूद खून के धब्बों की वजह से मुसीबत में फंस सकता था। रिक्शे में अपने इलाके में पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। यहाँ भी लोड शेडिंग की बदौलत अंधेरे का राज था और यही मेरे हक में बेहतर साबित हुआ। इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब गली के नुक्कड़ पर मुझे मेरा दोस्त तनवीर मिला। तनवीर भी इसी मोहल्ले का रिहायशी था। मुझ पर नज़र पड़ते ही तनवीर ने मेरी कलाई थाम ली और एक तरफ ले गया। बाबर, तुमने ये क्या किया? उस लड़की का कत्ल क्यों किया? अभी कुछ देर पहले पुलिस तुम्हारे घर पर छापा मारकर जा चुकी है और अब भी 2 सादा लिबास एहलकार तुम्हारे घर के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मैंने मुतवहश निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया।
تو پھر تمہاری موٹر سائیکل مقتولہ کے دروازے کے باہر کیوں موجود تھی؟ اور پھر تمہارے لباس پر خون کے دھبے بھی موجود ہیں۔ اس نے میرے لباس پر نظر پڑتے ہی درست لہجے میں کہا، تنویر یقین جانو، رب کی قسم میں نے اس لڑکی کا قتل نہیں کیا۔ یہ بتانے کا وقت نہیں کہ وہاں کیا ہوا، میں نے مضطرب لہجے میں کہا اور جانے کے لیے واپس مڑا۔ ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ جہاں حالات اور تقدیر لے جائے، اب میرا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، میں نے جواب دیا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری یہ بات تو درست ہے، مگر پہلے ان خون آلود کپڑوں سے نجات حاصل کر لو، یہ نہ ہو کہ کسی مشکل میں پھنس جاؤ۔ آؤ میرے ساتھ، ویسے بھی اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے، سب فواد انکل کے گھر دعوت پر گئے ہیں۔ تنویر کا گھر قریب ہی تھا۔ میں نے تنویر کے کپڑے پہنے، اس کا مفلر چہرے پر لپیٹا۔ اس دوران میں اسے مختصر الفاظ میں بتا چکا تھا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میرا ارادہ اب یہ شہر چھوڑنے کا تھا۔ میں تنویر کو الوداع کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے لاری اڈے سے نکلنے والی آخری بس میں سیٹ مل ہی گئی۔ گاڑی ابھی کچھ دوری گئی تھی کہ اچانک رک گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، سڑک پر گاڑیوں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ کافی دور آگے دو پولیس اہلکار گاڑیاں چیک کر رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، دیکھوں تو صحیح کیا چکر ہے، ڈرائیور نے جھنجھلا کر کنڈکٹر سے کہا، تو وہ بس سے اتر گیا۔ اس کی واپسی 5 یا 10 منٹ میں ہوئی۔ استاد، پولیس کسی قاتل کی تلاش میں ہے، کنڈکٹر کے الفاظ نے میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی، گویا پورے شہر میں مجھے تلاش کیا جا رہا تھا۔ ایک تو مسافر جب ٹہلنے کے لیے بس سے اترے تو میں بھی خاموشی سے اتر گیا اور گاڑیوں کی قطار سے قدرے ہٹ کر سڑک کی دوسری طرف میدان میں چلتا ہوا کافی لمبا چکر کاٹ کر پولیس ناکے سے کافی دور جا کر دوبارہ سڑک پر جا پہنچا۔ اس وقت تو میں پولیس سے بچ نکلا تھا، مگر اب نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ میں بس یا ٹرین پر سفر نہیں کر سکتا تھا، کہیں نہ کہیں چیکنگ کے دوران پکڑا جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ چلتے چلتے ٹانگیں شل ہو چکی تھی، رات بھی کافی ہو چکی تھی، پھر بھوک سے بھی شدید برا حال تھا۔ آخر تھک ہار کر سستانے کے لیے سڑک سے قدرے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ مخالف سمت سے آنے والا ایک لوڈنگ ٹرک کچھ فاصلے پر رکا۔ ڈرائیونگ سائٹ کا دروازہ کھولا اور ایک دراز قد شخص اتر کر سڑک کے کنارے واقع درختوں کے جھنڈ میں جا گھسا۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں بلی کی سی چال چلتا ہوا کب سے لوڈنگ ٹرک پر جا چڑھا۔ لوڈنگ ٹرک کارٹنوں سے بھرا ہوا تھا، کارٹنوں کے بیچ 2 فٹ کا خلا تھا۔ میں خلا میں آگے بڑھا اور ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بمشکل ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ پھر کچھ دیر بعد لوڈنگ ٹرک چل پڑا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور میں تو ویسے بھی پچھلے کئی گھنٹوں سے بھوکا پیاسا پولیس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ تھکن اور نقاہت کے باعث بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو لوڈنگ ٹرک رکا ہوا تھا۔ میں خلا سے ہوتا ہوا باہر نکلا اور لوڈنگ ٹرک سے اترنے سے پہلے ادھر ادھر جھانکا۔ سڑک پر کسی کو نہ پا کر اطمینان سے اترا اور ٹرک سے قدرے فاصلے پر چلا گیا۔ اسی وقت درختوں کے جھنڈ سے رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائیور نمودار ہوا اور ٹرک پر سوار ہو کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ یہ کوئی بلند و بالا سرسبز پہاڑی علاقہ تھا۔ سڑک کے ساتھ ہی پگڈنڈی نما راستہ تھا۔ میں اس پر چلتے ہوئے کافی آگے نکل گیا۔ صبح ہو چکی تھی، مگر میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں اب تک مجھے کوئی فرد دکھائی نہ دیا تھا۔ ماحول پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ درختوں سے بھری پوری وادی پراسرار سی لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے یہ کون سی جگہ ہے۔ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک باریک سی مردانہ آواز سنائی دی، آگے مت بڑھو، خدا کے لیے واپس لوٹ جاؤ۔ آواز میں عجیب سی وحشت اور اداسی تھی۔ میں رک گیا اور مخاطب کو تلاش کرنے لگا۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے کے بعد بھی کوئی جی نفس دکھائی نہ دیا تو میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کوئی جن بھوت تو نہیں، اس خیال نے مجھے سہما دیا۔ کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ ایک بار پھر وہی باریک مہین سی آواز سنائی دی۔ آواز قریب سے ہی کہیں سے آ رہی تھی، مگر بولنے والا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کہاں ہو تم؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے استعجاب انگیز حیرت سے پوچھا۔ اپنے قدموں کے قریب دیکھو۔ وہی آواز دوبارہ گونجی۔ میں نے غور سے اپنے قدموں کے قریب دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ 4 یا 5 انچ کا بونا تھا جو میرے پاؤں سے کچھ فاصلے پر سر اٹھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کسی بونے کو زندگی میں دیکھنے کا میرے لیے یہ پہلا اتفاق تھا۔ میں حیرت سے اس بونے کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے آگے جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ بونا کوئی جواب دیتا، دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔
बोना खौफजदा होकर चीखा और एक तरफ झाड़ियों के झुंड में जा घुसा। बोने का मुझे यूं अचानक दिखाई देना और फिर मुझे आगे ना जाने का मशवरा देना और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर खौफजदा होकर भाग जाना मुझे अनजाने खदशात और वसवसों में मुब्तला कर रहा था। मैं सोचने लगा ज़रूर यहाँ कोई ख़तरा है। डर और खौफ के मारे रास्ता बदलकर मुखालिफ सिमत चलने लगा। जब काफ़ी देर चलने के बाद भी मुझे सड़क दिखाई न दी तो मैं ठिठक कर रुक गया, कहीं मैं भटक तो नहीं गया। यह ख्याल ही मेरे लिए खौफनाक था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहने के बाद आगे बढ़ा तो एक दूसरा रास्ता दिखाई दिया। यहाँ सेब के दरख्तों की बहुतात थी। चंद सेब खाने के बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दूर से एक इमारत दिखाई दी। ये चारों तरफ से दरख्तों से घिरी लाल रंग की हवेली थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर मैं काफ़ी देर तक दस्तक देता रहा, आवाज़ें भी लगाई। जवाबी रद्द-ए-अमल ना पाकर मैंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा धकेला तो खुलता चला गया। अहाते में खुदरो झाड़ झनकार की बहुतात थी। यूं लगता था कि जैसे ये हवेली बरसों से वीरान हो। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर मैं इमारत में दाखिल होते ही मेरे इस ख्याल की भी तस्दीक हो गई। हवेली के दरो दीवार जालों और गर्दो गुबार से अटे हुए थे। मुझे इस वादी में पैदल चलते हुए कई घंटे हो चुके थे, मगर कहीं इंसानी आबादी दिखाई नहीं दे रही थी। यही बात मुझे खौफजदा कर रही थी। मैंने मजीद वहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा और उल्टे कदम वापस हवेली से बाहर निकल आया। उस वक्त मैं घने दरख्तों के झुंड से गुजर रहा था जब मेरी नज़र 55-60 साल बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। नूरानी चेहरा और दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी उनके पुरकशिश चेहरे पर बहुत भली लग रही थी। वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। इस वहशतज़दा वादी में किसी इंसान को देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो यहाँ कोई तो इंसान दिखाई दिया। मैंने उनके करीब पहुंचकर अदब से सलाम किया और पूछा, बाबा ये कौन सी जगह है? और फिर यहाँ आपके अलावा मुझे अब तक कोई इंसान भी नहीं दिखाई दिया और वो लाल रंग की हवेली भी वीरान पड़ी है। क्या यहाँ कोई इंसानी बस्ती नहीं? मैं एक साथ एक ही सांस में कई सवाल पूछ बैठा। वो खोए खोए से अंदाज में बोले, बस्ती करीब ही तो है, आओ तुम्हें ले चलूँ। मैं उनके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में हम एक चश्मे तक जा पहुँचे जो आबशार की सूरत में पहाड़ की बुलंदी से बहता हुआ नीचे आ रहा था। 2 लड़कियां घड़ों में पानी भर रही थी। बाबा मुझे तो शिद्दत से प्यास लगी है, चलें पानी पी लें। मैंने प्यास की शिद्दत से सूखे लबों पर जबान फेरते हुए कहा, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम पानी पी कर आ जाओ। उन्होंने कहा और एक चट्टानुमा पत्थर पर बैठ गए। लड़कियां पानी भरते हुए हमारी तरफ ही देख रही थी। मेरे चश्मे पर पहुँचते ही लड़कियों ने हिरने की तरह निगाहें उठाईं और मुस्कुरा दी। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए दूसरी से सरगोशी में कुछ कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। उनकी मुस्कुराहट और सरगोशियों से मैं उलझन में मुब्तला होने लगा था। मैंने खंकार कर उन्हें मुतवज्जे करने की कोशिश की। लड़कियों ने दोबारा निगाहें उठाकर मुझे देखा। उनमें से एक जो कम उम्र और शौको चंचल मालूम होती थी, खफीफ से अंदाज में मुस्कुराई। जी फरमाइए, मुझे प्यास लग रही है। मैंने उस अप्सराए हुस्न की मालिक को ही मुखातिब किया। उसने इस बार खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ सर को हल्की सी जुम्बिश दी। तो पी लीजिए ना, हमने रोका थोड़ी है। मगर कैसे? मैं गड़बड़ा सा गया। इस बार वो लड़की मेरी मुश्किल समझ गई। उसने मुझे दोनों हाथों से चुल्लू बनाने का इशारा किया और अपने घड़े की तरफ बढ़ी। उसके घड़े से पानी पीते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चश्मे का पानी इतना मीठा है या घड़े वाली के जादुई हाथों का कमाल है। मुझे पानी पिलाने के बाद लड़की ने पूछा, आप यहाँ के तो नहीं लगते, किसी के घर आए हैं? मेरा नाम बाबर जमान है, मैं दारुल हुकूमत का रिहायशी हूँ। बस यूँ समझ लो कि हादसाती तौर पर इस वादी में आ पहुँचा हूँ। मगर यहाँ की वीरानी और सन्नाटा देखकर घबरा गया। ना कोई इंसान, ना ही कोई बंदा बशर। वो तो शुक्र है कि रास्ते में बाबा जी मिल गए। मैंने मुड़कर चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन बाबा जी? लड़की ने मुझे हैरत से देखा और चट्टान नुमा पत्थर जिस पर कुछ देर पहले वो बाबा जी बैठे थे, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, बल्कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तो वो यहीं थे। आने से पहले मैं उनसे ही बातें कर रहा था। दोनों लड़कियों ने कुछ ऐसी निगाहों से मुझे देखा जैसे उन्हें मेरी जहनी हालत पर शक सा होने लगा हो। बाबूजी, जब तुम उस चट्टान पर पहुंचे तो अकेले थे और अपने आप से बातें कर रहे थे। वही लड़की एक बार फिर हंसते हुए बोली। मैं तो जैसे चकरा गया। आप यकीन जाने कुछ देर पहले वो वहीं थे। मैंने अपनी बात पर दोबारा जोर देते हुए कहा, चलो साहिमा, हमें यहाँ आए हुए काफ़ी देर हो गई है। वैसे भी लगता है बाबूजी खिसके हुए हैं, दूसरी ने कहा और वो अपना घड़ा उठाकर वहाँ से चलती बनी। उनके जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मेरे ख्याल में शायद बाबा जी रफ़ा हाजत के लिए गए होंगे। जब कुछ देर तक वो ना आए तो मैं उसी रास्ते पर चल दिया जिस पर लड़कियां गई थी।
3 फुट की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी का अख्तिताम कच्ची सड़क पर हुआ। सामने ही चंद दुकानें थी। कच्ची सड़क पर भी इक्का दुक्का अफराद चल रहे थे। मुझसे चंद कदम आगे एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ जा रहा था कि अचानक चलते चलते रास्ते में बड़े बड़े पत्थर से ठोकर लगने के बाइस गिर गया। मैंने आगे बढ़कर सहारा देकर बूढ़े को उठाया। जीते रहो बेटा। बूढ़े ने मुझे दुआ दी और लाठी के सहारे आगे बढ़ना चाहा तो कराह कर रह गया। मैंने आगे बढ़कर सहारा दिया। लगता है पाँव में मोच आ गई है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। बूढ़ा इस बात में सारी लाते हुए मेरे सहारे आगे बढ़ने लगा। कच्चे मकानात पर मुश्तमिल वो बस्ती बाजार से ज़्यादा दूर न थी। बूढ़े की दस्तक पर दरवाज़ा खुला तो जैसे चांद तुलू हो गया। मैं मबहूत सा उसे देखने लगा। खुद उस अप्सरा की आंखों में भी हैरत थी। साइमा बेटा, इन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दोगी? बूढ़े ने हंसते हुए कहा तो वो झेंप कर एक तरफ हो गई। मैं बूढ़े को सहारा देकर सहन में बिछी हुई चारपाई तक लाया। बूढ़े को चारपाई पर बिठाकर मैं दरवाजे की तरफ पलटा ही था कि उसने आवाज़ लगाई, कहाँ चल दी है बरखुरदार, इधर मेरे पास बैठो। मैं सादतमंदी से एक तरफ होकर बैठ गया। बाबा, पाँव में क्या हुआ? साइमा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, तुम अंदर से लुकमानी मरहम ले आओ, ज़रा सी मोच आई उससे आराम आ जाएगा। साइमा मरहम लाई और हस्बे हिदायत बूढ़े के पाँव पर मलने लगी। तुम परदेसी लगते हो, क्या किसी के घर आए हो? बूढ़े ने पूछा। बस यूँ समझ लें कि मैं भटक कर यहाँ पहुँचा हूँ, या फिर मेरी शायद तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। मैंने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? बूढ़े ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब देता, साइमा शरारती लहजे में बोली, दरअसल बाबूजी थोड़ा सा खिसके हुए हैं। उसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि बावजूद जब्त के मुझे हंसी आ गई। बूढ़े ने उसे खफगी से घूरा। मेहमान से मजाक नहीं करते। अच्छा जवान, अब तुम बताओ यहाँ कैसे आए? वो दोबारा मुझसे मुखातिब हुए। साइमा उनके पाँव पर मरहम मल चुकी थी। मेरी रूदात सुनने के दौरान बूढ़े ने उसे चाय बनाने को कहा, मगर वो मेरी सरगुज़श्त सुनने तक वहाँ से उठी नहीं। जब तक हालात बेहतर नहीं होते तुम यहीं रहो, बूढ़े ने कुछ सोच विचार के बाद कहा। जंगल के करीब वो लाल रंग की वीरान हवेली किसकी है? ऐसा लगता है जैसे बरसों से वहाँ रहता ही कोई नहीं। मैंने बिलाखिर बूढ़े से अपने जहन में मचलता सवाल पूछ ही लिया। वो मेरा सवाल सुनकर अफसरदा सा नजर आने लगा। बाबर बेटे, मैं भी उस हवेली का एक मकीन था। मोहम्मद लुकमान और पेशे के लिहाज से हकीम हूँ। यहाँ के लोग मुझे हकीम लुकमान के नाम से पुकारते हैं। मुरादनगर के बासी अपने आप में मगन रहने वाले मेहनती और जफाकश इंसान थे और एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे। वहाँ की तकरीबन तमाम ज़मीन और जायदाद सरदार मुराद खान की मलकियत थी, जो एक नेक दिल और खुदा तरस इंसान था और हर एक के दुख सुख में काम आना अपना फ़र्ज समझता था। इसी वजह से लोग उसे चाहने लगे थे। शायद उसी चाहत का असर था कि वहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी वादी सागर का नाम तब्दील करके मुरादनगर रख लिया था। मुराद खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी ज़मीन और जायदाद अपने दोनों बेटों कमाल खान और जलाल खान में मुनसिफाना तरीके से तकसीम कर दी। बड़ा बेटा कमाल खान आदत व अतवार में मुराद खान की तरह था, जबकि जलाल खान उसके बरक्स लापरवाह और बदमिजाज था। उसे आबाव अजदाद की ज़मीन से कोई ज़ाती दिलचस्पी न थी, न कोई ख़ास लगाव था। बाप के मरते ही जलाल खान ने अपने हिस्से की ज़मीन और जायदाद को फ़रोख्त करने का इरादा जाहिर किया और इसी सिलसिले में मुरादनगर के एक पैसे वाले ज़मींदार अकबर से सौदेबाजी भी की। पहले तो कमाल खान ने भी उसको बहुत समझाया कि ज़मीन मत बेचो, मगर वो माना नहीं। उसका कहना था कि वो बाप दादा की तरह इस पसमानदा वादी में अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। जब जलाल खान अपने इरादे से बाज नहीं आया तो कमाल खान ने दार अकबर की लगाई हुई कीमत से ज़्यादा रकम अदा करके भाई से ज़मीन खरीद ली। जलाल खान मुरादनगर से चला गया। फिर सुनने में आया कि वो मुल्क से बाहर चला गया है। इस दौरान कमाल खान की शादी हो गई। उसके 2 बेटे और एक ही बेटी थी। बरसों बाद अचानक जलाल खान वापस लौट आया। ज़मीन जायदाद फ़रोख्त करने के बाद वो मुख्तलिफ ममालिक में घूमता हुआ अफ्रीका जा निकला। वहीं शादी की और वहीं रहने लगा। वो बरसों बाद भाई से मिलने आया था और बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। सूट बूट में मलबूस लाखों डॉलर्स भाई को दिखाते हुए वो बड़ा इतरा रहा था। उसने कमाल खान से भी कहा, इस मुल्क में क्या रखा है, वो उसके साथ चले फिर देखे कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। कमाल खान को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी, मगर भाई के सामने खामोश रहा। उसकी औलाद जवान हो चुकी थी। भतीजों ने बुरा मनाते हुए जलाल खान को टोक दिया। जलाल खान न जाने किस मकसद से आया था। कमाल खान उसे अपने साथ ही ठहराने को बजिद था, मगर जलाल खान ने जंगल के करीब वाक़े अपनी आबाई लाल हवेली में रहने की ख्वाहिश जाहिर की। कमाल खान को भला क्या एतराज़ था? और फिर जलाल खान चंद दिनों के लिए ही तो आया था। पुरसुकून मुरादनगर में तहलका उस रोज़ मचा
جب ایک غریب کسان کی 11 سالہ بیٹی اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ دوسرے روز لڑکی کی لاش اس حالت میں جنگل سے ملی کہ صرف دھڑ تھا، سر غائب تھا، اور دھڑ بھی اس حالت میں تھا کہ جگہ جگہ سے جیسے جنگلی درندوں نے گوشت نوچ کھایا ہو۔ اس سے پہلے مراد نگر میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اگلے چند روز بعد مراد نگر سے ایک دوسری لڑکی غائب ہو گئی۔ دوسرے روز اس کی لاش بھی اسی حالت میں جنگل سے ملی۔ مراد نگر کی عورتوں نے ڈر کے مارے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ سردار کمال کے حکم پر اس کے کارندے رات تو رات دن کو بھی پہرا دینے لگے کہ مراد نگر کے جنگل میں ایسا کون سا درندہ آ گیا ہے، اور پھر لڑکیوں کا سر دھڑ سے الگ کرنے کی بھلا کسی درندے کو کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ایک روز غریب کسان کی بیٹی پانی بھرنے چشمے پر گئی اور غائب ہو گئی، مگر اس بار اس درندے کی بدقسمتی کہ ایک چرواہا ٹھیک اسی وقت اس جگہ بکریاں چرا رہا تھا جب وہ درندہ لڑکی کو کاندھے پر اٹھائے لال حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال خان تھا۔ چرواہے نے بھاگ کر گاؤں والوں کو اطلاع دی، جو لال حویلی پر چڑھ دوڑے۔ خود کمال خان بھی خبر سنتے ہی لال حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال خان نے حویلی کے گرد مراد نگر کے باسیوں کا گھیراؤ دیکھ کر حویلی کے دروازے اندر سے بند کر دیے۔ لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ توڑ کر جلال خان کو پکڑ لیا گیا، مگر وہ شیطان لڑکی کو حوث کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لڑکی کی زندگی تو گاؤں والوں کی مداخلت سے بچ گئی، مگر بعد میں لڑکی نے خودکشی کر لی۔ سردار کمال نے پنچایت میں بھائی کو موت کی سزا سنا دی۔ اس روز اسے کمرے میں بند کر دیا گیا کہ صبح اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ لیکن آدھی رات کے قریب جلال خان نہ جانے کیسے بھاگ نکلا۔ مکان کے گرد پہرا دینے والے دونوں پہرے داروں کے سینوں میں خنجر پیوستے تھے۔ جلال خان کی بدقسمتی کہ جب وہ پہرے داروں کو قتل کر کے بھاگنے لگا، مراد نگر کا ایک باسی اپنے کھیتوں کو پانی لگانے نکلا اور اسے دیکھ کر شور مچا دیا۔ اس کے شور پر ارد گرد کے گھروں کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور جلال خان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس بار سردار کمال خان کے پہنچنے سے پہلے مراد نگر کے باسی غصے اور اشتعال میں جلال خان کو لاتوں، گھونسوں، لاٹھیوں سے موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ جلال خان کی لاش کو خود سردار کمال خان نے دفنایا کہ وہ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جلال خان کے جنازے میں مراد نگر کے کسی باسی نے شرکت نہ کی۔ 5 سال گزر گئے۔ ان دنوں کمال خان کے بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں طے تھی۔ وہ بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ حکیم لقمان جیسے ماضی میں کھو چکا تھا۔ میں دم بخود یہ خوفناک اور حیرت انگیز رودات سن رہا تھا۔ بیٹے کی شادی سے ایک روز پہلے کمال خان اور اس کی بیوی رضوانہ آدھی رات کے قریب گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک کمال خان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے سر کے بال زور سے کھینچے ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بیڈ روم کی لائٹ آن کر کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں کھڑکیاں، دروازے اندر سے بند تھے۔ رضوانہ اس کے قریبی گہری نیند میں تھی۔ کمال خان نے اٹھ کر بیڈ کے نیچے تک جھانکا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کی نگاہ بیڈ روم کی دائیں دیوار پر پڑی اور وہ خوف سے لرز اٹھا۔ دیوار پر انسانی خون سے لکھا تھا، کمال میں مراد نگر کے باسیوں اور تم سے اپنی موت کا انتقام لینے دنیا میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ اب تم سمیت تمہارے خاندان کا کوئی فرد نہیں بچے گا۔ حویلی میں کبھی شہنائیاں نہیں گونجیں گی، فقط جلال خان۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ رضوانہ نے آنکھ کھلتے ہی پوچھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار پر لکھی خون آلود تحریر پر پڑی تو وہ بھی کمال خان کی طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت حویلی خوفناک قسم کی چیخو پکار سے گونج اٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بے شمار بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ اس رات ان دونوں میاں بیوی سمیت حویلی میں کوئی بھی نہ سو سکا اور کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت بھی کسی میں نہ تھی۔ گھنٹے بعد پھر چیخو پکار رک چکی تھی، مگر اس کے باوجود رات بھر کوئی نہ سو سکا اور نہ کمرے سے باہر نکلا۔ صبح سب اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ ہر ایک ڈرا سہما ہوا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ ناشتے کی میز پر آ چکے تھے، مگر کمال خان کا بڑا بیٹا جس کی اگلے روز شادی تھی اب تک اپنے کمرے میں تھا۔ کمال خان نے اسے جگانے کا حکم دیا۔ ملازم کافی دیر تک اس کے کمرے میں دستک دیتا رہا۔ جب علی نے دروازہ نہ کھولا تو ملازم نے کمال خان کو اطلاع دی۔ کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ علی اپنے کمرے میں موجود نہ تھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہونے کے باوجود علی کمرے سے کیسے غائب ہوا۔ دوسرے روز علی کی سربریدہ لاش جنگل سے اس حالت میں ملی کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے جسم کا گوشت جنگلی درندوں نے نوچ نوچ کر کھایا تھا، صرف ہڈیاں بچی تھیں۔ چند دنوں بعد حویلی پھر آدھی رات کے قریب خوفناک چیخو پکار سے گونجنے لگی۔ اس بار سردار کمال خان اور اس کی بیوی اپنے کمرے سے غائب تھے۔ دوسرے روز ان کی بھی سربریدہ لاشیں بلکہ ڈھانچے جنگل سے ملے۔
سردار کمال خان کا چھوٹا بیٹا علیان بہادر اور جذباتی نوجوان تھا۔ بھائی اور پھر ماں باپ کی دردناک موت نے اسے غم و غصے میں پاگل کر دیا تھا۔ وہ انجام سے بے پرواہ رائفل سے مسلح ہو کر جنگل کے اس حصے میں چل دیا جہاں لال حویلی واقع تھی۔ میں نے اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آتشی اسلحہ روحوں پر اثر نہیں کرتا، مگر اس نے ہماری بات نہ مانی۔ دوسرے روز اس کی سربریدہ لاش لال حویلی کے قریب جنگل سے ہی ملی۔ پھر تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ کسی نہ کسی روز گاؤں کا کوئی نہ کوئی فرد جلال خان کی روح کے انتقام کا شکار ہونے لگا۔ مراد نگر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہی دنوں ایک نورانی صورت بزرگ مراد نگر میں آئے اور گاؤں میں ہر ایک کو خوفزدہ دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے پوچھنے پر مراد نگر کے باسیوں نے انہیں جلال خان کی روح کے ظلم و ستم کی داستان سنائی۔ وہ اسی وقت چند افراد کے ہمراہ لال حویلی جا پہنچے۔ ان چند افراد میں بھی تھا۔ ہمارے گرد حصار کھینچ کر ہمیں تاکید کی کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی صورت حصار سے باہر نہیں آئے گا۔ خود وہ حویلی کے احاطے کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ان سے کچھ فاصلے پر ایک ہیولا سا نمودار ہوا جس نے جلال خان کا روپ دھار لیا۔ بے شک وہ جلال خان ہی تھا جو ان بزرگ اور ہمیں قہرآلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پھر بزرگ نے گرجدار آواز میں کہا، خدا کی مخلوق کو ایذا پہنچانا گناہ ہے اور تم تو کئی بے گناہ انسانوں کے قاتل ہو، کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ جلال خان نے غضبناک نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا، مراد نگر کے باسی میری موت کے ذمہ دار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگ نے غصے سے کہا، اس کے ذمہ دار بھی تم خود تھے، نہ تم بے گناہ لڑکیوں کو قتل کرتے نہ تمہارا یہ انجام ہوتا۔ وہ غصے سے چیخا، خاموش رے بڈھے، ورنہ میرے انتقام کی زد میں تو بھی آ جائے گا۔ کچھ دیر ان دونوں میں تلخ و تند جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ جلال خان کی روح کسی بھی صورت نہیں مان رہی تھی۔ ان بزرگ نے کچھ پڑھ کر جلال خان کی روح کی طرف پھونکا تو وہ شدت کرب سے چیخنے چلانے لگا، یوں لگتا تھا کہ وہ سخت اذیت میں ہو۔ مجھے معاف کر دو، وہ چیختے ہوئے بزرگ سے معافی مانگنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، بس اس شرط پہ کہ تم آئندہ مراد نگر کے باسیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، جلال خان کی روح نے شدت کرب سے چیختے ہوئے کہا۔ تب بزرگ نے دوبارہ کچھ پڑھ کر جلال خان پر پھونکا تو اسے سخت اذیت سے چھٹکارا مل گیا۔ وہ بزرگ سے یہ وعدہ کر کے وہاں سے غائب ہو گیا کہ آئندہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے جانے کے بعد بزرگ نے مراد نگر کے باسیوں سے رخصت چاہی اور جاتے جاتے کہا، جلال خان نے دوبارہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا ہے، پھر بھی ہم نے احتیاطاً مراد نگر کے گرد حصار باندھ دیا ہے۔ اب جلال خان کی روح دوبارہ مراد نگر کے گرد کبھی نہ بھٹک سکے گی۔ سال بھر سکون سے گزر گیا۔ ہم سمجھے واقعی جلال خان کی روح سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ سال بھر بعد مراد نگر سے گاؤں کی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی اور دوسرے روز اس کی سربریدہ برہنہ لاش لال حویلی کے سامنے سے ملی۔ پھر ہفتہ 15 دن بعد گاؤں کی کوئی نہ کوئی لڑکی اچانک غائب ہو جاتی اور دوسرے روز اس کی لاش جنگل سے ملتی۔ سردار کمال کی موت کے بعد مراد نگر کے باسیوں کو اگر دار اکبر سہارا نہ دیتا تو نہ جانے ہم سب کا کیا ہوتا۔ ہم نے اس روح کو انجام تک پہنچانے کے لیے کئی عامل بلائے، مگر سب اس کے مقابلے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سلسلے میں بزرگ کو بھی دوبارہ تلاش کیا گیا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملے۔ حکیم لقمان بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، جس دار اکبر کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا انہوں نے اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی؟ بیٹا، وہ بیچارہ تو خود معذور ہے۔ پچھلے برس ایک حادثے میں وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ اندھا ہونے کے باوجود اس نے مراد نگر کے باسیوں کی ہر ممکن مدد کی۔ کیا دار اکبر کی کوئی اولاد نہیں جو اس کا سہارا بن سکے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا ایک بیٹا ہے، شہر میں پڑھتا ہے، حکیم لقمان نے جواب دیا۔ اور سردار کمال کے تو پورے خاندان کو جلال خان کی روح نے مار دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی صرف ایک بیٹی بچی تھی، سائمہ، جو کہ اب میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہتی ہے۔ انہوں نے کمرے سے باہر نکلتی سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے کہ میں اس دوران ادھر ادھر کام میں مصروف سائمہ کی طرف چور نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ رات کا کھانا کھا کر جیسے ہی میں بستر پر لیٹا، نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو حکیم لقمان گھر پر نہیں تھے۔ حکیم صاحب کہاں گئے ہیں؟ سائمہ جیسے ہی ناشتہ لائی تو میں نے پوچھا۔ کیوں، ایک ہی دن میں بابا سے دل لگ گیا ہے؟ سائمہ ہنستے ہوئے بولی، دراصل وہ حویلی گئے ہیں دار اکبر سے ملنے۔ میں ناشتہ کرنے لگا جبکہ وہ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ بابو جی، کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ باتیں کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟
دراصل میرے خوابوں میں جو لڑکی ہے وہ پہلے مجھے نظر نہیں آئی، اب ملی ہے تو اسے حال دل کہنے کی ہمت نہیں۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو کہہ دو، کہنے میں کیا حرج ہے، پڑھے لکھے ہو، خوبرو ہو۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ بھی رہی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ چلو تم کہتی ہو تو کہہ دیتا ہوں، سائمہ وہ لڑکی تم ہو۔ اتنا سنتے ہی وہ بے اختیار اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ وہ خفیف سے انداز میں مسکرائی اور مجھے بدتمیز کا خطاب دے ڈالا۔ میں نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے شوق لہجے میں کہا، لڑکی بدتمیز کا خطاب اسے ہی دیتی ہے جسے پسند کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کسی جسارت کے بارے میں سوچتا، حکیم صاحب گھر میں داخل ہو گئے۔ لگتا ہے تم دیر سے جاگے ہو اور صبح نماز بھی نہیں پڑھی۔ جی تھکن کی وجہ سے دیر سے آنکھ کھولی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ میں دار اکبر کی حویلی گیا تھا، باتوں باتوں میں تمہارا بھی ذکر کیا۔ وہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ کہنے لگے، اس نوجوان سے مجھے بھی ملوانا، ہو سکتا ہے میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ ویسے بھی دارا صاحب بہت اثر و رسوخ والے ہیں، کبھی جانا ہوا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ 2-3 روز بعد حکیم صاحب نے حویلی جاتے وقت مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو میں انکار نہ کر سکا، اور میں پھر ویسے بھی گھر پر پڑے پڑے بور ہو رہا تھا، سوچا چلو اسی بہانے حویلی بھی دیکھ لوں گا، وقت بھی گزر جائے گا۔ دار اکبر کی حویلی واقعی شاندار تھی۔ پھاٹک نما گیٹ کے باہر 2 مسلح پہرے دار موجود تھے۔ احاطے میں موجود ملازم ڈرائنگ روم تک لے گیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملازم ویل چیئر دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ویل چیئر پر دار اکبر موجود تھا۔ وہ 50-55 سالہ صحت مند شخص تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، جسم پر سیاہ رنگ کی شال تھی۔ معذوری کے باوجود وہ پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ مجھے حکیم لقمان نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو میں اپنے بیٹے سے بات کروں گا۔ اس کا ایک دوست دارالحکومت میں پولیس آفیسر ہے۔ دار اکبر نے میری رودات سننے کے بعد کہا، جی شکریہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد ہی منظر عام پر آؤں، ورنہ مجھے قتل کے الزام میں دھر لیا جائے گا۔ میں نے رسان سے جواب دیا۔ گفتگو کے دوران ملازم چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چائے پیتے ہوئے میں اپنے ذہن میں مچلتے ہوئے سوال کو بالآخر لبوں پر لے آیا، دارا صاحب، کیا آپ نے اپنے علاج کے لیے کوشش نہیں کی؟ آج کل تو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اور پھر آپ کے تو وسائل بھی ہیں، آپ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے کوشش نہیں کی؟ میں پیدائشی معذور نہیں، ایک کام کے سلسلے میں دارالحکومت جانا پڑا۔ واپسی پر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی حادثے میں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ جب ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو میں نے بھی یہی سوچا جو تم کہہ رہے ہو۔ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک گیا، وہاں بھی مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اب مجھے اپنی زندگی اسی طرح بسر کرنی ہوگی۔ کچھ دیر دار اکبر سے گفتگو کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے شب و روز وہیں گزرنے لگے۔ تنہائی میسر ہونے پر میں اور سائمہ ایک دوسرے سے دل کی باتیں بھی کرتے، مگر ان ملاقاتوں میں فاصلہ ہوتا۔ اس روز میں مراد نگر کے بازار میں ٹہلتے ہوئے کافی آگے نکل گیا۔ کچی سڑک پر سے گزرتے ہوئے میری نگاہ نورانی چہرے والے اس بزرگ پر پڑی جن سے مراد نگر کے جنگل میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھے چشمے تک پہنچا کر اچانک کہیں چلے گئے تھے۔ وہ سڑک کنارے کھڑے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھے۔ بابا جی، آپ اس روز اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ میں ان کے قریب آ کر بولا۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ تم اب تک اسی گاؤں میں ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میں حکیم لقمان کے گھر ہوں۔ وہ اور ان کی بیٹی دونوں ہی مخلص انسان ہیں۔ بابا، کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، ایک پجارو کچی سڑک پر گرد اڑاتی ہوئی ہمارے قریب سے گزری۔ وہ کچھ آگے جا کر بیک ہوئی اور ہمارے قریب رک گئی۔ پجارو کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ وکی تھا، وہی وکی جو اس معصوم لڑکی کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ پجارو سے اترا اور میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ ہو، تو تم یہاں میرے علاقے میں ہی قانون سے چھپ کر بیٹھے ہو؟ وہ زہرخند لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے میرے قریب کھڑے بابا جی کو اس طرح نظر انداز کر دیا تھا کہ گویا ان کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کے انداز تخاطب پر میرا خون کھول اٹھا۔ تم کیا سمجھتے ہو قانون کی نظروں میں دھول جھونک کر بچ نکلو گے؟ ڈرو اس وقت سے جب میدان حشر میں اس مظلوم لڑکی کا ہاتھ تمہارے گریبان پر ہوگا۔ وکی استہزائی انداز میں ہنسا۔ بے وقوف، قیامت دور ہے، ابھی تم اپنی فکر کرو تمہارا کیا بنے گا۔ پورے شہر کی پولیس تمہاری تلاش میں ہے،
جب پولیس کو پتہ چلے گا کہ تم شہر سے دور مراد نگر میں ہو تو وہ یہاں کا رخ کریں گے اور تمہاری معلومات میں اضافے کی غرض سے بتا دوں، تمہیں قتل کے الزام میں پھنسانا میرا منصوبہ تھا۔ وہ بوڑھا جو تمہیں لفٹ کے بہانے اس مکان میں دھوکے سے لے گیا تھا میرا دوست سرفراز تھا، جو بوڑھے کے بحروپ میں تھا۔ تم جب کمرے میں داخل ہوئے میں دروازے کی آڑ میں پہلے ہی چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی تم اندر داخل ہوئے میں نے تمہارے سر پر پیچھے سے پسٹل کے دستے کا وار کیا اور تم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ مقتولہ لڑکی تحریم، اسے میں نے ہی قتل کیا تھا۔ اس سے میرے تعلقات تھے اور وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ تحریم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو وہ سب کو اس کے بارے میں بتا دے گی۔ تب میں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچا، اسے دھوکے سے گھر میں بلا کر بے ہوش کیا۔ جب تم اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد بے ہوش تحریم کو اٹھا کر اس کمرے میں لایا جس میں تم بے ہوش پڑے تھے، اور تحریم کو قتل کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل گیا اور گمنام فون کال سے پولیس کو اطلاع دی، مگر تم وہاں سے بھاگ نکلے۔ خیر تم کب تک چھپو گے؟ آخرکار پھانسی کا پھندا تمہارا مقدر ہوگا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ آج بلکہ ابھی مراد نگر سے بھاگ جاؤ۔ وہ تنبیہ کے انداز میں کہتا ہوا پجاروں میں سوار ہوا اور تیز رفتاری سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے وکی کے رویے سے زیادہ بابا پر حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر مجھے ڈراتا دھمکاتا رہا، مگر وہ خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں بابا سے اس بارے میں کچھ پوچھتا، ایک طرف سے شور شرابی کی آواز سنائی دی۔ یہ حکیم لقمان سمیت درجنوں افراد تھے جو ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے اسی طرف آ رہے تھے۔ بابا جی آئیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ میں ان سے مخاطب ہو کر دوڑتا ہوا حکیم صاحب کے پاس جا پہنچا۔ آپ لوگ اس طرح بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ حکیم صاحب نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ دینو کاکا کی بیٹی سمینہ ماں کے ساتھ پانی بھرنے چشمے پر گئی تھی۔ اچانک وہاں جلال خان کی روح آ پہنچی۔ سمینہ کی ماں کا کہنا ہے کہ روح کے آتے ہی وہاں عجیب سی دھند چھا گئی، ایسی دھند کہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر جب دھند چھٹی تو سمینہ غائب تھی۔ وہاں صرف جلال خان کی روح کھڑی اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سمینہ کی ماں چیختی ہوئی بھاگ کر گھر چلی گئی۔ اب ہم سمینہ کی تلاش میں چشمے تک جا رہے ہیں، مگر تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اکیلا کہاں تھا، میں تو ان بابا جی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بابا کو نہ پا کر سٹ پٹا گیا۔ کہاں ہیں بابا؟ حکیم صاحب نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ شاید چلے گئے، میں نے جواب دیا۔ ہم نے چشمے اور مراد نگر کا تمام علاقہ چھان مارا، مگر نہ ہی سمینہ ملی نہ ہی جلال خان کی روح سے سامنا ہوا۔ سب مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھوت پریت چڑیلوں یا ماورائی قوتوں کا یقین نہ تھا۔ میرے اندازے سے لڑکیوں کے اغوا اور قتل میں جلال خان کی روح کا ہاتھ نہیں، یہ کوئی اور ہی چکر تھا۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں جنگل جانا چاہتا تھا۔ شام سے ذرا پہلے میں حکیم صاحب اور سائمہ سے بازار جانے کا کہہ کر نکلا۔ میرا ارادہ لال حویلی جانے کا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی وہاں جلال خان کی روح ہے یا پھر کوئی افسانہ ہے۔ لال حویلی پہنچنے تک مغرب ہو چکی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے حویلی کے گیٹ سے احاطے میں داخل ہوا۔ برسوں سے ویران حویلی کے احاطے میں خودرو جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں جیسے ہی عمارت میں داخل ہوا کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا، اور جب میں نے غور کیا تو وہ کوئی انسانی کھوپڑی تھی۔ مجھے حقیقت میں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ کیا واقعی میرا سامنا بدرو سے ہونے والا تھا؟ میں یہ سوچتا ہوا دھڑکتے دل سے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں مزید انسانی کھوپڑیاں دکھائی دیں۔ تب میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں جیسے ہی حویلی کے حال میں داخل ہوا، سیاہ لبادے میں ملبوس اچانک ایک خوفناک صورت شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس کا کالا سیاہ رنگ اور پورا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ دائیں آنکھ کا گڑا اسے مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ میں دور جدید کا پڑھا لکھا نوجوان تھا جو بھوت پریت بدروحوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس وقت اس خوفناک صورت شخص کو سامنے دیکھ کر میں ڈر اور خوف سے کپکپانے لگا تھا۔ کہ کون ہو تم؟ میں نے بمشکل کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جلال خان، گرجدار آواز حویلی کے در و دیوار سے گونج رہی تھی۔ برسوں سے اس حویلی میں کسی نے قدم رکھنے کی جرت نہیں کی۔ میں تمہیں تمہاری حماقت کی ایسی سزا دوں گا کہ جو تم مرنے کے بعد بھی نہیں بھولو گے۔ میں نے بھاگنے کے بارے میں دل ہی دل میں سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو جنبش دی۔ چاروں طرف عجیب سی دھند چھا گئی، ایسی دھند کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں مجھے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑتے محسوس ہوئے اور جسم میں کچھ عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد دھند چھٹی تو وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جلال خان کسی جن یا دیو کی مانند دیو ہیکل دکھائی دے رہا تھا، جبکہ میرا قد بمشکل اس کے جوتوں کے برابر تھا۔ اس بدرو کا جسم اس قدر لمبا چوڑا کیوں ہو گیا؟
یہ سوچتے سوچتے میں نے اپنا جائزہ لیا تو حیران رہ گیا۔ میں 5-6 انچ کا بونا بن چکا تھا۔ میں بوکھلا کر ٹٹول کر اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ جلال خان کا قہقہا ایک بار پھر گونجا۔ تم اب حقیر سے بونے ہو، حویلی سے باہر نکلنے کا سوچنا بھی مت، راستے میں جنگل ہے، کوئی بھی کتا بلہ بآسانی تمہیں ایک نوالا بنا کر کھا جائے گا۔ جلال خان اتنا کہتے ہی حویلی سے باہر جانے والے راستے پر چل دیا۔ خود اپنی اس حالت پر میرا ذہن چکرا گیا تھا۔ مجھے جنگل میں پہلی بار داخل ہوتے وقت اس بونے سے پہلی ملاقات یاد آ رہی تھی، جس نے اس وقت مجھے آگے بڑھنے سے منع کیا تھا۔ کیا اسے بھی جلال خان نے بونا بنایا تھا؟ کیا جلال خان مرنے کے بعد اتنا شکتیشالی بن چکا تھا کہ کسی 6 فٹ کے قداور جوان کو محض 4-5 انچ کا بونا بنا دے؟ کیا جلال خان جادو جانتا ہے؟ ایسے انگنت سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں یہاں اغوا ہونے والی لڑکی سمینہ کی تلاش میں آیا تھا، مگر اب مجھے اپنی ہی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ نہ جانے میں کتنی دیر اسی طرح ایک جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر حویلی سے باہر جانے کا سوچا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا۔ اس کا اندازہ مجھے لال حویلی کے حال سے باہر نکلتے ہوئے ہوا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا باقی اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اب کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے یاسمین صاحبہ، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ زید علی صاحب ہیں قطر سے۔ زید علی صاحب ہیں قطر سے، تعلق پاکستان میرپور سے ہے۔ شاہد علی صاحب ہیں شیخوپورہ پاکستان سے۔ قاسم صاحب ہیں کورنگی 51C کراچی پاکستان سے۔ مراد علی صاحب ہیں ثوابی پاکستان سے۔ توصیف اختر صاحب ہیں بنارس انڈیا سے۔ محمد ریحان صاحب ہیں انڈیا سے۔ محمد ایاز خان صاحب ہیں کوئٹہ بلوچستان پاکستان سے۔ محمد ریحان صاحب ہیں ممبئی مہاراشٹر انڈیا سے۔ سعید احمد صاحب ہیں نیو کراچی پاکستان سے۔ اور سچترا صاحبہ ہیں کھٹمنڈو نیپال سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔